آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے، اور میں پھر حاضر ہوں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے سوال کے ساتھ۔ اور آج کا جو سوال ہے وہ بہت ہی لاجواب اور بہت ہی خوبصورت ہے، اور ایگزام میں آنے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ یو پی ایل ٹی گریڈ اردو مینس کے ریگارڈنگ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یو پی ایل ٹی گریڈ اردو مینس کا جو ہے وہ ایگزام آپ کا جو ہے وہ عنقریب ہے، اس کی تیاری جو ہے وہ آپ لوگوں کی کرائی جا رہی ہے۔ اسی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے غالب کی خطوط نگاری پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ غالب کی شاعری ہو، غالب کی غزل گوئی ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غالب کا فارسی کلام ہو، سب اپنی جگہ جو ہے وہ ایک متعین ہے، ان کا جو ہے وہ ایک الگ معیار ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں شاعری اصناف کے علاوہ بھی جو ہے وہ غالب کا دبدبہ، یا کہہ سکتے ہیں غالب کا ورچسو جو ہے وہ اردو نثر پر بھی جو ہے وہ قابض ہے، اور اسی لیے آج ان کو جو ہے وہ اردو میں خطوط کا بانی کہا جاتا ہے، جو انہوں نے شروعات کی تھی 1850 کے آس پاس، اور اردو کے انہوں نے جو ہے وہ خطوط بھی لکھے ہیں۔ تقریباً ان کے جو ہے وہ 8 خطوط ہیں، جس میں عود ہندی، اردو معلیٰ، مکاتب غالب، غالب پر خطوط، اور تمام جو ہے وہ ان کے کیا ہیں خطوط کے مجموعے ہیں، جن پر جو ہے سب سے زیادہ کام کیا ہے امتیاز علی خان عرشی نے، اور انہوں نے ہی 1951 میں جو ہے وہ غالب کا جو ہے وہ دیوان شائع کیا تھا، جو ہم لوگ دیوان غالب کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ لوگ ان کی شاعری کے حوالے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے کافی سارے ٹاپکس پہ جو ہے وہ کور کیا ہے، اور اگر آپ کو اور سوال جاننے ہیں یا اور سوالوں کی PDF چاہیے یا ان کا سیشن چاہیے لیکچر کے طور پہ، تو وہ ہمارے ایپ پر اویلیبل ہے، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور ماڈل پیپر بھی آپ کو وہیں مل جائیں گے۔ تو آج کے سوال پر ہم لوگ روشنی ڈالتے ہیں غالب کی خطوط نگاری پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ تو اس کا جواب ہم لوگ کچھ یوں لکھیں گے ایگزام میں: غالب کی عظمت اگرچہ ان کی شاعری کی وجہ سے ہے، یعنی کہ ان کی جو مقبولیت ہے، ان کی جو فیمس ہونے کے چانس ہیں یا فیمس جو ہوئے ہیں وہ شاعری کے حوالے سے ہوئے ہیں، یہ سب جو ہے وہ سب مانتے ہیں۔ ایشیا کا سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو مانا جاتا ہے، لیکن ان کی نثری تحریروں میں خطوط کا سرمایہ بھی غیر قدر ہے، اور اردو نثر کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطوط اگر ایک طرف ان کی شخصیت کی نمائندگی کرتے ہیں، تو دوسری جانب تاریخی، سیاسی، سماجی اور معاشی حالات کے آئینہ دار بھی ہیں، اور خود مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی کہ ایسے خط لکھے ہیں جس سے لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے فیس ٹو فیس جو ہے وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ غالب کے مخصوص اسلوب کی وجہ سے ان کے خطوط اور بھی دلچسپ ہو جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں فکر کا عنصر، تخیل کی کار فرمائی اور فلسفیانہ رنگ غالب ہے، جبکہ خطوط میں وہ بے تکلف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عام طور پر خطوط خیر و عافیت دریافت کرنے یا اپنی خیریت سے مکتوب الیہ کو باخبر کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں، لیکن غالب نے اس میں جدت پیدا کی ہے۔ ان کے خطوط میں ادبی، علمی، لغوی مباحثے کی کثرت ہے۔ انہوں نے اپنے معاصرین کا ذکر بھی بہت اہتمام سے کیا ہے، جس میں میر مہندی مجروح آ سکتے ہیں، منشی ہرگوپال تفتہ آ سکتے ہیں، الطاف حسین حالی آ سکتے ہیں، علاؤالدین خان علوی آ سکتے ہیں۔ یہ بہت سارے جو ہے وہ ان کے کیا ہیں مکتوب الیہ ہیں، اور جس میں انہوں نے آداب و القاب کا بھی جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے کیا ہے اہتمام کیا ہے۔ اپنے اشعار کی تصریح کے ساتھ ساتھ دوسرے شعراء کے اشعار کی تصریح بھی انہوں نے جو ہے وہ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطوط میں مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ سوال آ سکتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط نگاری پر جو ہے وہ روشنی ڈالی، کیونکہ ان کو بھی جو ہے وہ خطوط میں بہت مقبولیت حاصل ہے، اور ان کا غبار خاطر ہو، نقش فریادی ہو، یا مکاتب آزاد ہو، بہت سارے ان کے بھی خطوط کے مجموعے ہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنے خطوط کے مجموع میں جو ہے وہ سب سے زیادہ غالب کے ہی اشعار کو جو ہے وہ کیا دی ہے، جگہ دی ہے۔ تو شعراء کے کلام پر رائے اور مشکل اشعار کی تشریح ان کے خطوط میں بکثرت موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خطوط سے اپنے زمانے کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی ہوتی ہے، جس سے اس دور کی معاشرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت مختصر الفاظ میں ہم نے جو ہے وہ آج غالب کے خطوط کی جو ہے وہ نگاری پر ایک مختصر نوٹ لکھا، اور اسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ایک ایک سوال کے حوالے سے، ایگزام کے حوالے سے آپ کو کوشچن جو ہے وہ پرووائڈ کراتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ساری چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ غالب کے خطوط کے ذریعے ہم ادبی، لغوی، لسانی، معاشی اور معاشرتی، علمی، طبی، تاریخی، سیاسی، سماجی، تنزیہ و مزاحیہ کے علاوہ گفتگو کا انداز اور القاب و آداب کا نیا طریقہ وغیرہ اموار سے واقف حاصل ہوتی ہے۔
حاصل کلام یہ ہے کہ غالب کے خطوط صرف خطوط نہیں ہیں بلکہ ایک گلدستہ ہیں جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں اور ان کی خوشبوئیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جیسے باغیچے میں الگ الگ طرح کے پھول ہوتے ہیں اور ان کو خوشبو بھی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے خطوط بھی بہت سارے ہیں غالب کے، اور سب کی جو ہے وہ اپنی اپنی الگ الگ خصوصیت ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ ایک مختصر انداز میں اور ادبی لحاظ سے جو ہے وہ اس طریقے کے جواب دے سکتے ہیں ایگزام میں۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی، شکریہ۔